گئی۔ انتقال نسبت صوفیہ کرام کے یہاں ایک اصطلاح ہے اور وہ کبھی بھی اس طرح ظہور کرتی ہے کہ لوگ خدا کی اس شان عطائی پر سراپا و حیرت و استعجاب بن کر رہ جاتے ہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب کے ساتھ بھی خدا کی اسی شان عطائی کا معاملہ ہوا اور دیکھنے والی آنکھوں نے بخوبی دیکھا کہ انتقال سے کچھ ہی دیر پہلے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے اپنے فرزند مولانا محمد یوسف صاحب کو پاس بلایا، محبت بھری نگاہ ڈالی، یوسف آ مل لے ہم تو چلے۔ خدا جانے اس پر محبت نگاہ میں کیا جادو بھرا تھا اور اس شفقت سے بھرے جملے میں کیا مقناطیسیت تھی جس نے درد و فکر، فیضان الہی، یقین اور ایمان کی ایک نہ بجھنے والی آگ بجلی کے کرنٹ کی طرح سے ایک سے دوسرے میں منتقل کر دی، اور وہ خلا جو ایک عظیم شیخ خدائی اللہ کے جانے سے پیدا ہو رہا تھا وہ اسی انتقال نسبت سے اور خدا کی شان عطائی اور فضل سرمدی سے پر ہوا، اور ایسا پر ہوا جس کو ہر آنکھ دیکھتی ہے اور ہر کان سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی صفات و کمالات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو عطا فرمائے تھے اور جن کا ان صفات عالیہ میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا، ان کے انتقال کے بعد یہ صفات و کمالات مولانا یوسف صاحب کے اندر نفوذ کر گئے، اور درد سوز، دین کا فکر، اس کے لیے بے قراری، اللہ پر اعتماد کلی اور یقین کامل ان کے رگ و پے میں سما گئے اور ان کی زبان و معارف عقائق کا خزانہ بن گئے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی فرماتے ہیں، اس عاجز نے اور غالباً ہر دیکھنے والے نے حضرت مولانا الیاس صاحب کی زندگی میں تین باتیں بہت غیر معمولی درجے میں دیکھی: دین کا فکر، اللہ پر اعتماد، معارف و حقائق کا فیضان۔ دین کے درد و فکر کے لحاظ سے ان کا حال بلا مبالغہ اس باپ کا سا تھا جس کا اکلوتا باکمال بیٹا، جس سے اس کو بڑی امیدیں اور آرزویں وابستہ ہوں، سخت بیمار اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو، اور اس کی زندگی اور صحت کی فکر نے تمام دوسری فکروں اور ذاتی مسئلوں کو بالکل دبا دیا ہو۔ اللہ کے وعدوں پر، اس کی مدد پر ان کو ایسا اعتماد و یقین تھا گویا قضاء و قدر کے فیصلوں کو آنکھوں سے دیکھ رکھا ہو۔ اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں جب باتیں فرماتے تو اہل علم اور اصحاب درس بھی محسوس کرتے تھے کہ ان کے قلب پر حکمت کا فیضان ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کے وصال کے بعد ہر دیکھنے والے نے کلی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تینوں باتیں دفتن حضرت مولانا محمد یوسف صاحب میں آ گئی، اور ان تینوں میدانوں میں وہ بہت تیز رفتاری بلکہ برق رفتاری سے بڑھتے رہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے انتقال سے بظاہر ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا اور بہت سے متعلقین اور مخلصین پر کام کی طرف سے مایوسی طاری ہو گئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ جس کام کی بنیاد اخلاص اور رضا الہی پر رکھی گئی تھی اور جس کو اس منزل تک پہنچانے میں مولانا الیاس صاحب نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا اور بڑی محنتوں اور مسلسل جدوجہد کے بعد دینی دعوت کے اس درخت کو لگایا تھا، وہ باراور ہو اور دینی دعوت کا کام ہندوستان سے نکل کر دنیا کے سارے علاقوں میں پھیل جائے۔ ایک بڑا مجمع حضرت مولانا الیاس صاحب کی تدفین میں شرکت کے لیے اکٹھا ہو گیا تھا۔ مولانا محمد یوسف صاحب تشریف لائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جن سے چہرہ تر ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اس آیت کو آخر تک پڑھا اور پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے ایسی پر اثر تقریر فرمائی کہ مجمع بے اختیار رونے لگا اور اداسی و افسردگی کے بجائے عزم و ہمت اور زندگی کی نئی لہر پیدا ہو گئی۔ اگلی صبح کو نماز مولانا محمد یوسف صاحب نے پڑھائی۔ اس کے بعد اس مقام پر کھڑے ہوئے جس پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مدتوں کھڑے ہو کر دینی دعوت کا پیغام دیا کرتے تھے، آج وہ نہ تھے۔ ان کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے مولانا یوسف صاحب نے دینی دعوت کے اس پیغام کو انجام دیا، لیکن آج خدا نے ایسی طاقت گویائی اور جذبہ و ولولہ کی قوت و دولت عطا فرمائی تھی کہ جس کو دیکھ کر ہر ایک پکار اٹھا کہ یہ مولانا محمد یوسف نہیں، حضرت مولانا محمد الیاس معلوم ہوتے ہیں۔ آواز میں وہی دبدبہ، وہی جوش، وہی ایمان و یقین جو حضرت مولانا الیاس صاحب میں تھا۔ اس کا فکریہ، اس کا نظریہ، اس کا ذہن، اس کا دماغ آج اس طرح چل رہا ہے کہ اس کے علاوہ میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، چاند میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے، پتھر میں کیا ہے، سونے میں کیا ہے، چاندی میں کیا ہے، لکڑیوں میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، یہ اپنے معصومہ کو دیکھ رہا ہے اور اسی کی تحریر کر رہا ہے۔ یہ اپنے کو یہ دیکھ رہا کہ میرے میں بھی کچھ ہوگا، کوئلوں کے بلیڈ کی طرح ساری چکر کے
مولانا یوسف صاحب نے حمد و ثنا کے بعد تقریر شروع کی اور فیضان الہی کا نزول شروع ہوا۔ مضامین کی روانی اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ چھوٹ کھایا ہوا انسان ہے جو اپنا دل نکال کر رکے دے رہا ہے۔ مجمع پر بڑا اثر پڑ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے مولانا الیاس صاحب کا زمانہ پھرنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب حجرہ میں موجود ہے اور وہ یہ مضامین کہلوا رہے ہیں۔